اب آئیے ذرا پروجیکٹ کاسٹ پہ بات کر لیتے ہیں. ہر پروجیکٹ ایز وی ڈسکس ارلیئر ہر پروجیکٹ میں کچھ نہ کچھ کاسٹ ہوں گی. اب جب کاسٹ ہوں گی تو ہمارے پاس ان کی کوئی کلاسیفیکیشن بھی ہونی چاہیے یا ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا کوئی طریقہ بھی ہونا چاہیے. آپ کے پاس ایک پروجیکٹ میں کچھ کیپٹل انویسٹمنٹ کاسٹ آئیں گی, صحیح ہے, جس میں آپ کو کچھ نیا بڑا ایکوپمنٹ شاید خریدنا پڑے, کوئی بڑی کو کنسٹرکشن کرنی پڑے, کوئی ایسی انویسٹمنٹ جو آپ کو بیسیکلی کیپٹل انویسٹمنٹ کہلاتی ہے. کچھ ڈیولپمنٹ کاسٹ آ سکتی ہیں, ہو سکتا ہے کوئی سافٹ ویئر ڈیولپ کرانا پڑ جائے, ہو سکتا ہے آپ کو کچھ کوئی ایسا انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا پڑ جائے جو پہلے آپ کے پاس موجود نہیں تھا. اسی طرح سے کچھ ایکسٹرنل کنسلٹنسی کاسٹ بعض اوقات انوالو ہو جاتی ہیں. فار ایگزامپل آپ نے کوئی تھرڈ پارٹی انوالو کی ڈیزائن میں, یا آپ نے کوئی کوالٹی ایشورنس کے لیے کوئی کنسلٹنٹس ہائر کر لیے فار اے پرٹیکولر پروجیکٹ, تو اس کی کنسلٹنسی بھی ایک پروجیکٹ کاسٹ کا حصہ بن جائے گی. دین یو ول بی یوٹیلائزنگ سرٹن ریسورسز, وہ مٹیریلس بھی ہو سکتے ہیں, وہ پیپر بھی ہو سکتا ہے, وہ الیکٹریسٹی بھی ہو سکتی ہے. وہ ریسورسز جو آپ کسی پروجیکٹ میں یوز کریں گے وہ ریسورس کاسٹ میں آ جائے گی. ٹو انشور کوالٹی یو ول بی ٹیکنگ سرٹن اسٹیپس. آپ کچھ ڈاکیومنٹیشن کر رہے ہوں گے, آپ کچھ چیکس لگا رہے ہوں گے پروجیکٹ میں, آپ کچھ ایسی جس طرح سے ہم گیٹس کہتے ہیں یا ٹیسٹس کہتے ہیں وہ کنڈکٹ کر رہے ہوں گے ان آرڈر ٹو میک شیور دیٹ یور پروجیکٹ از گوئنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن اینڈ دا کوالٹی از انشورڈ. تو وہ کوالٹی کاسٹ آ جاتی ہیں. ایک اور ٹرم آتی ہے فلیکسیبلٹی کاسٹ. فلیکسیبلٹی کاسٹ یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم ایک پروجیکٹ کو میں آپ فلیکسیبلٹی چاہتے ہیں تو آپ کو شاید کچھ ایڈیشنل کاسٹ بیئر کرنی پڑے. فار ایگزامپل ہم نے کہا کہ جی ایک پروجیکٹ ہے, کنسٹرکشن پروجیکٹ ہے, اس میں ہم ایک کرین یوز کرتے ہیں اور کرین سے ہم کافی ہیوی ایکوپمنٹ اٹھا کے اوپر پہنچاتے ہیں, اوپر سے نیچے اتارتے ہیں, آل دیٹ. ہاؤ ایور کرین اگر ایک کی بجائے ہم 2 لگا لیں تو ہماری ایفیشنسی بڑھ سکتی ہے, یا جس وقت ہمارے پاس پہلی کرین ڈاؤن ہو اس وقت دوسری کرین آپریٹ کر سکتی ہے. Now the second crane will definitely give us some additional cost, but this will give us the flexibility کہ اگر ہماری ایک کرین ڈاؤن ہو یا وہ پیک پرفارمنس پہ نہ ہو تو ہم اس وقت دوسرا کام جو ہے نا وہ اسی ٹائم پہ کر سکتے ہیں. تو جب آپ پروجیکٹس میں فلیکسیبلٹی چاہتے ہیں تو اس کے لیے بعض اوقات آپ کو ایڈیشنل کاسٹ جو ہے نا وہ برداشت کرنی پڑتی ہے. اسی طرح سے ایک کاسٹ اور ہم دیکھتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ڈسرپشن کاسٹ. یوں سمجھیے کہ اگر ایک ڈپارٹمنٹل اسٹور یہ ڈیسائیڈ کرے کہ ہم نے اپنے پورے اسٹور کو رینوویٹ کرنا ہے اور اس رینوویشن کی وجہ سے اسٹور 1 ہفتے تک بند رہے, تو یہ جو 1 ہفتے کا آپریشن ڈسرپٹ ہوگا, 1 ہفتے کی جو سیل لوز ہوگی, وی کال دیٹ ڈسرپشن کاسٹ. سو ایک پرٹیکولر پروجیکٹ میں ہمارے پاس کئی قسم کی کاسٹ ہو سکتی ہیں جس کی ڈیٹیل ہم نے ابھی آپ کے ساتھ ڈسکس کی. اب آ جائیے جناب فائنلی لاسٹ لیگ آف دس چیپٹر. یہ وہ ٹاپکس ہیں یا یہ وہ بیسیکلی ایریا ہے جو آپ سے کافی ریلیٹڈ ہے بیکاز آپ فائنانس کے اسٹوڈنٹس ہیں. کسی بھی پروجیکٹ کو ایویلیویٹ یا فائنلی اس کے اپریزل کے لیے کچھ فائنینشیل نمبرز بھی یوز کیے جاتے ہیں. ہمارے پاس کئی آپشنز ہیں اس سلسلے میں. ہمارے پاس ایک بہت کامن آپشن ہے انٹرنل ریٹ آف ریٹرن کا. انٹرنل ریٹ آف ریٹرن gives us a fair idea based on whatever projected results we expect from the given project کہ ہم اس سے کیا ریٹرن ایکسپیکٹ ہم کر رہے ہیں اور ہمیں کیا اس سے بینیفٹ مل سکتا ہے. اسی طرح ہمارے پاس اکاؤنٹنگ ریٹ آف ریٹرن کا ایک آپشن بھی ہے, ARR جو کہلاتا ہے, وہ بھی ایک ویلڈ آپشن ہے. اس کو بھی آرگنائزیشنز یوز کرتی ہیں ان آرڈر ٹو ایویلویٹ سرٹن پروجیکٹس. پے بیک پیریڈ از اندر آپشن جس کو آپ یوز کر سکتے ہیں, بٹ کیونکہ سمپل پے بیک پیریڈ میں ٹائم ویلیو آف منی کا کانسیپٹ آپ اگنور کرتے ہیں, تو لوگ کہتے ہیں کہ سمپل تو ہے, آسانی سے کیلکولیٹ ہو جاتا ہے کہ ہمیں کتنے عرصے میں پے بیک ہو جائے گا, تو بہت بیسک ہے. اور اگر آپ اس کو ود ٹائم ویلیو آف منی اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کریں تو زیادہ اٹ بیکمز مور ایکوریٹ اینڈ مور ریلائبل. اینڈ فائنلی وی آلسو ہیو دا نیٹ پریزنٹ ویلیو ٹول جس کے تھرو آپ جو آنے والے فیوچر بینیفٹس ہیں ان کو آپ ڈسکاؤنٹ کر کے آج پہ لے کے آ جاتے ہیں, اینڈ یو ٹرائی اینڈ سی whether these benefits are equivalent or higher than the costs that you are incurring today. If they are higher, then obviously you believe and you go for the project, otherwise you decide not to go for the same. Now, جب ہم اس چیپٹر کو ایک نظر میں دیکھتے ہیں اور اس کو کنکلوڈ کرنے کی طرف جاتے ہیں تو ہم نے کیا کیا ڈسکس کیا ہم نے اس میں ہم تفصیل سے دیکھیں گے. اس چیپٹر میں
ہم نے سب سے پہلے ڈسکس کیا کہ پروجیکٹ ہوتا کیا ہے, اس کی ڈیفینیشن ڈسکس کی, اس کے 3 میجر کانسٹرینٹس ڈسکس کیے, کاسٹ, ٹائم اینڈ اسکوپ. اسکوپ انکلوڈس کوالٹی ایز ویل. پھر ہم نے بات کی کہ پروجیکٹ لائف سائیکل کیا ہوتا ہے اور اس کی سٹیجز کیا ہوتی ہیں, اور پھر اس میں ہم نے جو انیشیشن والا پارٹ ہے اس پہ ہم نے زیادہ کنسنٹریٹ کیا. انیشیشن کے پارٹ میں سب سے امپورٹنٹ رول تھا بزنس کیس کا. بزنس کیس میں ہم نے دیکھا کہ بزنس کیس کے کانٹینٹس کیا ہوتے ہیں, اس کا پرپز کیا ہوتا ہے, کیوں ہم بزنس کیس بناتے ہیں, اور اس میں ہم کیا کیا چیزیں کیلکولیٹ کرتے ہیں. پھر ہم نے تفصیل سے بات کی رسک انالیسس کی, کیا بیسیکلی رسک کیا ہوتا ہے, رسک کے ساتھ ہم کیا کیا کر سکتے ہیں. پھر ہم بینیفٹس پہ چلے گئے, دیٹ ان اے سرٹن پروجیکٹ what are the possible benefits, اور ان بینیفٹس کو مینیج کیسے کریں گے, how we are going to make sure that the organization actually get those benefits. فائنلی ہم نے پروجیکٹ کاسٹ کی بات کی. مختلف قسم کی پروجیکٹ کاسٹ ہوتی ہے جس کو ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, اور ہم نے پھر آخر میں دیکھا کہ ایک پروجیکٹ کے اپریزل کے لیے ہم کیا کیا ٹولز استعمال کرتے ہیں, جس میں ہم IRR, ARR, نیٹ پریزنٹ ویلیو, پے بیک پیریڈ, اس طرح کے کئی ٹولز ہیں جو ہمارے پاس اویلیبل ہیں فار دا ایویلیویشن آف اے سرٹن پروجیکٹ. ناؤ اب تک جو ہم نے ڈسکس کیا, دس واز آل اباؤٹ پری ایگزیکیوشن فیز آف دا پروجیکٹ, یعنی پروجیکٹ کی ایگزیکیوشن سے پہلے کی جو ڈاکیومنٹیشن ہے, اس کے اپروول تک کی جو کارروائی ہے, یہ ہم نے اس چیپٹر میں تفصیل سے ڈسکس کی ہے. اسی کو ہم آگے کنٹینیو کریں گے, جہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ اب جب ہمارا پروجیکٹ اپروو ہو گیا تو اب ہم اس کو پلان کیسے کریں گے, اس میں رولز کیسے ڈیفائن ہوں گے, اور اس کی ایگزیکیوشن میں کیا کیا پاسبل جو ہے وہ ایشوز آ سکتے ہیں. اس وقت تک جب تک ہم نیکسٹ چیپٹر شروع نہیں کرتے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.